بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اسے اللہ رب العزت کی عبادت، اس کے ذکر، اس کے دھیان میں صرف ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ مسلمان کمزور ہے، وہ اللہ رب العزت کی یاد، اس کے دھیان، اس کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چند ایام ایسے رکھے ہیں جن ایام میں اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، تاکہ انسان ان ایام کی قدر کر کے اللہ رب العزت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑ لے، اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ ان ایام میں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری احادیث کے اندر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ دیکھیں، انسان جب بھی قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھاتا ہے، یہ اس کے قرآن مجید کی قسم اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کے قرآن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جب قسم اٹھاتا ہے تو وہ بھی اہم چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے ان میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے کوشش کیجئے اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے ان 10 ایام میں اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن روزہ رکھا، اللہ رب العزت اسے پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرما دے، اور جس نے اس کی راتوں میں سے کسی ایک رات عبادت کی، اللہ رب العزت اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، اور نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر کس خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے، لیکن جو انسان ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات بھی عبادت کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ والے دن روزہ رکھا، اللہ رب العزت اسے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 5 راتوں یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، عید الفطر اور 15ویں شعبان کی رات، ان راتوں کو اپنی عبادت کے ذریعے زندہ کیا تو اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے ان ایام کو بڑا قیمتی بنائیے۔